صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آبِ ہرمز میں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل شروع کر دی ہے۔ روس ایران کے پاسداران انقلاب کو بروقت خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے تو امریکی منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ روس ہے، جس نے ایران کو کھلے عام حمایت کا یقین دلایا ہے۔ امریکہ کو شدید ترین اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی ڈالر کی بجائے اب اپنا تیل جو ہے وہ چینی یوان میں فروخت کرے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے 29 اپریل 2026 کو ایک اہم خبر شائع کی، جس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آبِ ہرمز میں سے بحری جہازوں کی ٹریفک یعنی آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے ایک نیا انٹرنیشنل کولیشن بنانے کی ایک تجویز دی ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل شروع کر دی ہے۔ اس اتحاد کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ یعنی بحری آزادی کا ڈھانچہ یہ رکھا گیا ہے، جو کہ انٹیلیجنس شیئرنگ، ڈپلومیٹک کوآرڈینیشن اور سینکشنز یعنی جو پابندیاں ہیں ایران پر، ان پر عمل درآمد کا کام کرے گا۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 8 ہفتوں سے جاری امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جو جنگ ہے وہ اس کی ایک ڈیلیکیٹڈ قسم کی سیز فائر یعنی نازک جنگ بندی کی حالت میں ہے، اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور ایسے وقت میں آبِ ہرمز سے گزرنے والی تیل کی سپلائی جو تقریباً مکمل طور پر رک چکی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی اور امریکہ کی جو انرجی انفارمیشن EIA جو ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق جنگ سے پہلے آبِ ہرمز سے تقریباً روزانہ 2 کروڑ سے 2.1 کروڑ بیرل کروڈ آئل اور مصنوعات گزرتی تھیں۔ موجودہ بحران کے باعث خلیج فارس کے ممالک کی برآمدات اب 10% سے بھی کم رہ گئی ہیں۔ اس میں صرف تیل ہی نہیں ہے، اس میں فرٹیلائزرز بھی ہے، یوریا بھی ہے، اور بہت ساری دیگر مصنوعات بھی ہیں۔ تو ورلڈ بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں 2026 میں 24% اضافہ ہوگا، ابھی بھی ہونا ہے۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منگل کو امریکی سفارت خانوں کو بھیجی گئی ایک اندرونی کیبل یعنی جو خفیہ سفارتی ٹیلی گرام ہوتے ہیں، ان میں یہ منصوبہ جو ہے یعنی کنسٹرکٹ بنانے کا، یہ جو امریکہ کی طرف سے ایک تشکیل دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کولیشن، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کیبل میں۔ اس کیبل میں کہا گیا ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ یعنی دوسرے ملکوں کو جو بھیجی جائے گی اپنے سفارتکاروں کے ذریعے امریکہ جو بھیج رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ ہماری اجتماعی صلاحیت کو مضبوط کرے گی تاکہ ہم بحری جہازوں کی ٹریفک کی آزادی بحال کر سکیں اور گلوبل اکانومی یعنی عالمی معیشت کا تحفظ کر سکے۔ ٹرمپ نے کافی عرصے بعد یہ سبق سیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں سے بھی تمیز سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس منصوبے کے تحت امریکی محکمہ خارجہ یعنی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے سفارتی جو مرکز کے طور پہ وہ کام کرے گا، یعنی خود جو ہے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ سینٹر کا کام کرے گا اس کی تشکیل کے لیے، جبکہ سینٹ کام یعنی جو سینٹرل کمانڈ جو کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی آپریشنز کا ذمہ دار ادارہ ہے، یہ بروقت جو نیول سپرویژن یا مانیٹرنگ ہے اس کی سروسز فراہم کرے گا اور اتحادی فوجوں کے درمیان معلومات کا تبادلہ کرے گا۔ یہ امریکہ کی منصوبے کی ایک تشکیل پا رہی ہے کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو امریکی سفارتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی حکومتوں سے پوچھیں کہ وہ ڈپلومیٹک پارٹنر بننا چاہتے ہیں یا فوجی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خود اس بلاکیڈ کو جینیس یعنی ذہین اور بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا بلاکیڈ 100% فول پروف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری نیوی کتنی اچھی ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ چکر بازیاں نہیں کر سکتا، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اور میں نے اسے اپنی پہلی مدت صدارت میں بڑی حد تک تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد سے ہم اسے مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی یعنی ایران کی اب کوئی فوج باقی نہیں رہی ہے، ان کی بحریہ سمندر کی تہہ میں ڈوب چکی ہے، ان کی فضائیہ اب کبھی اڑ نہیں سکے گی، اب انہیں ہار ماننی ہوگی، ان کی معیشت واقعی مشکل میں ہے، یہ ایک مردہ معیشت ہے، انہوں نے ایران کی معیشت کے بارے میں کہا۔ تو ٹرمپ اس قسم کے دعوے اکثر کرتے رہتے ہیں۔
تاہم ٹرمپ کے اس دعوے کے برعکس حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خود اعتراف کیا ہے کہ ایران کی کم از کم نصف میزائل صلاحیت ابھی تک برقرار ہے، جبکہ ایران کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ ان کی میزائل اور ڈرون صلاحیت بحال ہو چکی ہے۔ جو اس جنگ میں جتنا بھی استعمال کیا تھا، جو کمی یا ڈپلیشن ہوئی تھی ایران کے میزائل یا ڈرونز میں، وہ سب مکمل ہو چکی ہے، ڈپلیشن کو ریپلینش کر دیا گیا ہے۔ تو امریکی منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ہم دیکھیں تو روس ہے، جس سے ایران کو کھلے عام حمایت کا یقین دلایا ہے۔ لہٰذا اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر ایک طویل بات چیت کی ہے۔ اگرچہ اس گفتگو کی تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی ہیں، لیکن قرین قیاس ہے کہ ایران اور یوکرین جنگ ہی ان کی گفتگو کے موضوعات رہے ہوں گے۔ 27 اپریل 2026 کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد روس کے وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے بیان دیا ہے کہ ہم یعنی روس ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں برادر ایرانی قوم اور اس کی مسلح افواج سے ملک کو درپیش تمام خطرات پر قابو پانے میں استقامت اور ہمت کی خواہش کرتا ہوں۔ ہم اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ میڈیشن کے لیے تیار ہیں۔ تو شاید اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر لمبی ایک بات بھی کی ہے۔ تو روس کے وزیر دفاع جو ہیں بیلوسوف، انہوں نے یقین دلایا کہ ماسکو اور تہران ہر صورتحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کریملن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پوتن اور ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی کے درمیان اعلیٰ سطح پر براہ راست رابطہ موجود ہے، اور روس بالکل ایران کی طرح اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو برقرار رکھنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اس ملاقات میں ایک انتہائی اہم شخصیت ایڈمرل ایگور کرسٹیوکوف وہ بھی شامل تھے، جو روس کے GRU یعنی ان کی ملٹری کی جو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے، آپ ملٹری انٹیلیجنس جس کو ہم کہیں گے، اس کے سربراہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس ایران کے پاسداران انقلاب کو بروقت خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ بہرحال چین اور روس اس وقت ایران کی خفیہ طریقے سے مدد کر رہے ہوں گے، یہ بات خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، مگر ماضی میں ان دونوں ملکوں نے اپنی ضروریات یا مجبوریوں کی صورت میں یا فائدہ اٹھانے کے لیے ایران کو امریکہ کے ہاتھ فروخت بھی کیا ہے کئی مرتبہ۔ تو ان تفصیلات میں جائے بغیر میں یہاں پر یہی عرض کروں گا کہ ایران کو امریکہ سے جنگ کے لیے اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کرنا ہوگا، روس اور چین پر نہیں، چاہے وہ جو مرضی بیان دیں۔ اگر وہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ایران کو ہر آئندہ کی حکمت عملی اپنے ہی بل بوتے پر بنانی چاہیے۔ لوٹتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، یعنی آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بین الاقوامی پارٹنرشپ بنانے کی جو سفارتی اور فوجی کوششیں امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ اپنا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے کی جو بندش ہے وہ غیر قانونی ہے، لیکن وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتا کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جنگ مسلط کرنا تو بین الاقوامی قوانین کی سب سے بڑی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور اب جو امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر رکھا ہے ایران کا، یہ کہاں سے قانونی ہے؟ تو آبِ ہرمز کے قانونی معاملے پر ایران کا موقف زیادہ بہتر اور مضبوط ہے۔ ایران کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے حال ہی میں کہا کہ ایران 1982 کے سمندری قانون کے کنونشن، یعنی اقوام متحدہ کا سمندری قانون جسے آپ UNCLOS کہا جاتا ہے، اس کا فریق یا سگنیٹری نہیں ہے ایران، اور اس لیے ایران اس معاہدے کی شقوں کا پابند بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی اس معاہدے کا دستخط کنندہ نہیں ہے، اس نے بھی سگنیچر نہیں کیا اس پر۔ تو اس طرح دونوں ممالک اس معاہدے کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اپنے اپنے مفادات کے مطابق اس کی شقوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو آبِ ہرمز اپنے تنگ ترین مقام پر صرف 21 ناٹیکل مائلز یعنی 21 سمندری میل جو ہے وہ چوڑی ہے۔ ایران 12 ناٹیکل مائلز کا جو علاقائی ہے اس کے پانیوں کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آبنائی کا جو بیشتر حصہ ہے اس کے علاقائی پانیوں میں آتا ہے، یعنی ایران کے علاقائی پانیوں میں آتا ہے، اور یہاں سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت درکار ہے۔ آبِ ہرمز کا باقی حصہ سلطنت عمان کے حصے میں آتا ہے۔
اس کے علاوہ جو بہت بڑا جو قانون جو دنیا میں ہے اس وقت، یہ جو انوسنٹ لا یا کنونشن کہا جاتا ہے یا شق کہا جاتا ہے، کہ آپ کے سمندر میں ایسے کسی ملک کا جہاز نہیں آئے گا جو ہوسٹائل ہے، جو آپ پر حملے کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں امریکہ یا امریکہ کے حمایت کرنے والے ممالک جو ہیں ان کے بحری جہاز جو آبِ ہرمز سے نہیں گزر سکتے ہیں جب تک کہ ایران ان کو اجازت نہ دے، کیونکہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے یا ایران پر حملہ کرنے میں مدد کی ہے امریکہ کی حملہ آوروں کی۔ ایران نے ایک نیا قانون بھی پاس کر لیا ہے جسے آبِ ہرمز ٹرانزٹ فیس کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہر جہاز سے $20 لاکھ تک کی فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ فیس سیکیورٹی اور ماحول کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوگی۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کے ڈپٹی سربراہ علاء الدین بروجردی نے 29 اپریل 2026 کو ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ ایران کا موقف فوجی طور پر بھی بہت مضبوط ہے۔ بروجردی نے کہا، ہمارے پاس میزائل اور ڈرون کے اتنے سٹاکس یعنی ذخائر ہیں کہ وہ برسوں کی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اپنے نئے کارڈز ظاہر بھی نہیں کیے ہیں، یہ بروجردی نے کہا۔ تو بروجردی نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو ڈھکوسلا قرار دیتے ہوئے کہ خالی خولی ہے، یہ کہا کہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اب جانے نہیں دیں گے۔ ہمارے جنگجو میدان جنگ میں موجود ہیں اور یہ جدوجہد اور جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صہیونی حکومت یعنی اسرائیل اور مجرم امریکہ کو صحیح معنوں میں سزا دے نہیں جاتی ہے۔ انہوں نے امریکی نیول بلاکیڈ کو غیر مؤثر اور بین الاقوامی قانون کی حیثیت سے ایک خلاف ورزی قرار دی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت آبِ ہرمز کے قریب 120 جہاز گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی جہاز بغیر کسی مداخلت کے کام کر رہے ہیں۔ بروجردی نے کہا کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ ایران آبِ ہرمز کا کنٹرول اب کبھی نہیں کھوئے گا۔ IRGC یعنی اسلامی انقلابی گارڈز کور نیوی یا پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے، جو ایران کی ایک نیم فوجی بحریہ بھی ہے، اس کے کمانڈر کے سیاسی اسسٹنٹ حماد اکبر زادہ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی فوجی کارروائی کرتا ہے کسی بھی قسم کی اب، تو IRGC نیوی اعلیٰ درجے کے نظاموں کو نشانہ بنانے والی ٹیکنالوجی اور نئی آپریشنل صلاحیتوں کا استعمال کرے گی جو بڑے جنگی جہازوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایران کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ کے پاس آپشنز کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایران نے 3 مراحل پر مشتمل ایک جامع امن منصوبہ پیش کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے اور اس بات کی ضمانتوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی کہ ایران اور لبنان کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع نہیں ہوں گی۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس مرحلے پر کوئی دوسرا مسئلہ زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں عمان کی ثالثی میں آبِ ہرمز کے انتظام پر مذاکرات ہوں گے کہ کس طرح یہ مینیج یا ایڈمنسٹر کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت پھر شروع ہوگی۔ یعنی 3 مراحل میں اب یہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ ظاہر ہے اس ایران کی پروپوزل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہوا ہے اور اپنی بھی کچھ پروپوزل دی ہیں پاکستان کے ذریعے جو ایران کو پہنچا دی گئی ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا بات ہوتی ہے۔ ایران اس پر اپنی انٹرنل میٹنگز میں غور کرے گا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب بھیجے گا۔ ماہرین کے مطابق ایران نے ایک نیا ٹیکٹک اپنایا ہے جسے ایڈمنسٹریٹو بلاکیڈ یعنی انتظامی ناکہ بندی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکٹک کے تحت ایران فوجی کارروائی کے بجائے قانونی اور انتظامی طریقوں سے جہاں کی جو شپس گزریں گے ان کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایران جہازوں کو مجبور کرتا ہے یا کہے گا، ان پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ ایرانی پائلٹ لیں اور ایرانی کرنسی یعنی ریال میں فیس ادا کریں اور حفاظتی اجازت نامہ یعنی پرمیشن لے کر گزریں۔ اس طرح ایران اپنے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آبِ ہرمز کو ایک بڑے ٹول بوتھ یا ٹول پل کہہ لیں، وہ اس میں ایک تبدیل کر رہا ہے جہاں سے گزرنے پر پیسے دیے جاتے ہیں، چنگی جس طرح ادا کی جاتی ہے، تو وہ اس کو آبِ ہرمز کو ایک چنگی وصول کرنے کے ایک ٹول بوتھ میں تبدیل کر رہا ہے۔ بروجردی نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک نے 4 خصوصی اکاؤنٹس کھولے ہیں جن میں امریکی ڈالر، یورو اور چینی یوان جو ہیں اور ایرانی ریال میں فیس جمع کی جا رہی ہے۔ تاہم مستقبل قریب میں ڈیجیٹل کرنسی کے نظام کے تحت
ریال میں ادائیگی لازمی کر دی جائے گی۔ امریکی کوششوں کے باوجود یورپی ممالک اس اتحاد میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔ 18 اپریل کو برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں 50 سے زائد ممالک کی میٹنگ ہوئی اور یورپی یونین کی کمیشن کی صدر نے کہا کہ ایران پر پابندیاں ہٹانے کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ تو ایرانی ترجمان نے اس موقف کو یورپ کی دوہرے معیار اور بے عزتی کی جانب اترنے والا ایک قدم قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال میں نہ تو واضح جنگ ہوگی اور نہ مکمل امن۔ روسی ماہر ایک ہیں عدلان مارگویف، ان کا کہنا ہے کہ موجودہ غیر معینہ مدت کی جو سیز فائر ہے، انڈیفینٹ سیز فائر، یہ امریکہ کے لیے اضافی وقت ہے کہ وہ سوچے کہ اس کے کون سے اہداف حقیقت پسندانہ ہیں اور کیا یہ اس کے مفاد میں ہے کہ وہ زیادہ اقتصادی اور سیاسی قیمت ادا کرے۔ اگر آبرۂ ہرمز بند رہتی ہے تو پوری دنیا بڑی بری طرح متاثر ہوگی اور ہو رہی ہے ابھی بھی۔ جرمن چانسلر جو ہے فریڈریش میرز، انہوں نے بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ہوشیاری سے ٹرمپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ صورتحال ایران کی جامع یعنی مجموعی قومی طاقت کا اندازہ لگانے میں ناکامی اور باہر نکلنے کی حکمت عملی کی عدم موجودگی کا ایک ثبوت ہے اور یہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ تمام دستیاب شواہد اور حقائق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی منصوبے کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، جس کا صدر ٹرمپ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران آئے ہم سے معافی مانگے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن حقائق ایسے نہیں ہیں۔ ایران کے پاس آبرۂ ہرمز پر قانونی کنٹرول کے مضبوط دلائل ہیں، اس کے پاس میزائلوں اور ڈرونز کے وسیع ذخائر ہیں جو برسوں کی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اور اب اس کو روس اور چین کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے، اگرچہ یہ ایک مشروط حمایت ہے جو کسی بھی وقت کمزور ہو سکتی ہے۔ بروجردی کے مطابق آبرۂ ہرمز سے متعلق قانون اور بین الاقوامی جو پہلوؤں پر کام مکمل ہو چکا ہے اور پارلیمان کے دوبارہ اجلاس کے شروع ہوتے ہی اسے قانونی شکل دے دی جائے گی۔ امریکہ کو شدید ترین اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ آبرۂ ہرمز کی بندش نہ صرف تیل کی قیمتیں بڑھا رہی ہے بلکہ اب یہ معاملہ عالمی مالیات تک پہنچ چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی ڈالر کی بجائے اب اپنا تیل جو ہے وہ چینی یوان میں فروخت کرے گا یا کر سکتا ہے۔ ابھی شروع نہیں کیا لیکن اب اشارے اس پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اس کے پاس ڈالرز کی کمی آ رہی ہے تو وہ پھر یوان کے ذریعے اپنا تیل فروخت کر کے یوان لے کے پھر وہ ڈالر خریدے گا، یا اپنے ہو سکتا ہے آئندہ کی جو فارن کرنسی ریزروز ہے اس میں یوان ہی زیادہ اہمیت ہو جائے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نہ تو امریکہ ایران کو مکمل طور پر شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی ایران اپنے قانونی اور اسٹریٹجک مفادات پر اب سمجھوتا کرے گا۔ ممکنہ جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ تعطل یعنی نہ جنگ نہ امن کی صورتحال یہ برقرار رہے گی، بلاکیڈ جاری رہے گا امریکہ کا، اور ایران کا کنٹرول بھی برقرار رہے گا آبرۂ ہرمز پہ، اور دنیا کو توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور معاشی عدم استحکام کا سامنا رہے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔